أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من، آج دسمبر 1977 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور کی آیت 53 سے ہو رہا ہے 24/5 سابقہ آیات میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال فریب ہی فریب ہوتے ہیں اور وہ سب رائے گا جاتے ہیں. جذبات کی شدت اس کی وجہ بتائی تھی اور منافقت اس کی پہچان تھی. ان کا ذکر آگے آ رہا ہے اس آیت میں کہ وہ اقسم باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن. یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اور بڑی زوردار قسمیں کھائیں گے کہ نہیں صاحب آج جا کے دیکھ لیجیے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ میدان جہاد میں سب سے پہلے جائیں گے، جانے دے دیں گے، دفن بدوش جائیں گے. بہت بڑے یقین دلاتے ہیں. اعلیٰ تک سے ان سے کہو کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. دائرہ ایمان کی پہچان تو بڑی آسان ہے اور پہچان ہے طاعت معروفت. پہچان ہے اطاعت، باتیں نہیں، الفاظ نہیں، اطاعت. میں نے وہ سرال والی آیت میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم اس کے ساتھ ایک لفظ اور لاتا ہے تو وہ برائے وزن بحث نہیں ہوتا. قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے مقام سے ہٹا ہمالیہ پہاڑ کی طرح محکم الحق ہوتا ہے، وہ یوں زائد نہیں ہوتا. تعتن ٹھیک ہے، اطاعت کہا معروف ہوتا ایسی اطاعت جو پہچانی جا سکے، جانی جا سکے، نظر آئے کہ اطاعت ہو رہی ہے. اطاعت کا مفہوم اگر یہ لیا جائے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے تو وہ تو معروف نہیں ہوتا. یہ بھی آپ پہچان نہیں سکتے کہ واقعی سے ثواب ہو رہا ہے. آپ خود بھی اس قسم کا ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے ثواب ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے یہ آپ ہی نہیں بتا سکتے. دوسرے چیز سے کیا ہوتا ہے ثواب ہوتا ہے. ارے بھائی بتاؤ ہوتا کیا ہے، چلے گا کل سوال ہی کا پتہ نہیں ہوگا. بات میں اپنی نہیں کہہ رہا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں ذرا بتاؤ کہ ہوتا کیا ہے. ایسا ہی سوال ہوتا ہے. اور آگے بڑھیے ہم سے پوچھیے تو وہ کہیں گے ڈاکٹر بادانہ دانی باقات کہنا کیسی. یہ تو وہ شراب ہے کہ جو پیے اسے پتا چل سکتا ہے کہ نشہ کیا ہوتا ہے، جو پیے نہیں اس کو نشے کا پتا کیا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چل سکتا. اب آپ نے سمجھا کہ تعاون کے ساتھ معروفت میں کیوں آیا ہے یہاں. وہ تو خردگان مذہب کو جھنجھوڑ کے جگاتا ہے، باہر نکالتا ہے. ایسی عطایت جو جانی پہچانی جائے معلوم ہے کہ عطایت ہو رہی ہے. آتی ہے آگے آیت عزیزہ نے مانا بھی ان اللہ خبیر جگہ تعملون. اسے تو پتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. انہیں بھی پتا ہونا چاہیے، تمہیں خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ عطایت ہوتی کیا ہے، عطایت کر کیسے رہے ہیں، عطایت ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تعاون معروف ہے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ان سے کہا کہ تم اطاعت کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قرآن میں جہاں آتی ہے یہ اس نظام کی اطاعت ہے، اس دین کی اطاعت ہے جسے خدا انسانوں کی طرف بھیجتا ہے اور اس کا رسول سب سے پہلے جسے متشکل کرتا ہے، جسے دین خداوندی یا نظام خداوندی کہا جاتا ہے.
یاد رکھیے کہ دین کوئی رسول خود نہیں بناتا، دین خدا ہی دیتا ہے. قرآن کریم میں یہ تصریح ہے، دین اللہ ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہوتا ہے. رسول تو اس دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور پھر عملاً اسے متشکل کرتا ہے. وہ دین خدا بندی ہی رہتا ہے. یاد رکھیں، دین کی نسبت خدا کے سوا کسی دوسرے کی طرف نہیں کی جا سکتی. جیسے قرآن خدا کی کتاب ہے، رسول کی کتاب نہیں ہے، اسی طرح بھی دین خدا کا عطا کردہ ایک نہج زندگی ہے. رسول اسے پہنچاتا ہے انسانوں تک. دین اللہ ہی ہے. قرآن نے جو کہا ہے یہ دین محمد نہیں، دین عیسیٰ نہیں، دین موسیٰ نہیں. دین ہر رسول کو خدا کی طرف سے ملتا تھا، رسول اسے پہنچاتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا. تو عطائے خدا اور رسول کے معنی ہیں خدا کا دین جسے عملی شکل میں اس کے رسول نے سب سے پہلے متشکل کیا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا. ابھی آیت آتی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اور اگر تم گریز کی راہیں نکالو، اعراض برتو، ہدایت نہ کرو، تو کہا اس کے بعد اس کی ذمہ داری رسول پہ نہیں ہے. رسول پہ ذمہ داری ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اس کے ذمے کو پہنچا دینا ہے بات کا، بتا دینا ہے تمہیں کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے. بس اس راستے کا اختیار کرنا نہ کرنا یہ تمہاری اپنی بس کی بات ہے. رسول پہ اس کی ذمہ داری نہیں آتی. رسول اللہ کے متعلق تو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا کہ اے رسول جسے تم بہت زیادہ محبوب سمجھتے ہو، جانتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے تمہارے اختیار میں یہ بھی نہیں کہ ضرور تم اس کو ہدایت کے راستے پہ چلا دو. تم ہدایت بتا سکتے ہو، راستہ بتا سکتے ہو، کسی کو چلا نہیں سکتے راستے کی. چلنا نہ چلنا اس کے اپنے اختیار کی بات ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں مثال کے طور پر چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، آپ جب کسی سے پوچھیں کہ لاہور کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، وہ بتائے گا کہ یہ راستہ لاہور کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا جی چاہے چلیں نہ چلیں، لاہور تو آپ جب پہنچیں گے نا کہ چلیں گے اس راستے کے اوپر، محض راستے کے معلوم ہو جانے سے تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ جو بتانے والا ہے راستے کا، اس سے یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تمہیں بتائے بھی وہاں پہنچائے بھی. تو یہ کہا کہ اگر تم اس کے بعد گریز کی راہیں نکالو گے، نہیں چلو گے، تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تمہاری ہے. رسول کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم اس کی بات مانو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اور رسول کے ذمے کو مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسول کے ذمے پہنچانا ہے، واضح طور پر پہنچا دینا، کوئی جھاؤ کچھ نہ رہے. اس طرح راستہ بتانا کہ اس بتائے ہوئے کہ اوپر آپ چلتے جائیں تو ٹھیک منزل تک پہنچ جائیں. بلاغ المبین یہ ہوا. اب وہاں کہا تھا طاعت معروف، پہچانی جانے والی چیز کے واقع اطاعت ہو رہی ہے تو یہ تو اس کے نتیجے سے پہچانا جائے گا. اب آتی ہے عزیزان من وہ آئے کہ جس کے متعلق میں پہلے عرض کر دوں کہ اگر آپ اسے اچھی طرح سے قرآن کریم کی روشنی میں سمجھ لیں، دین پورے کا پورا سمجھ میں آ جائے گا. ہے نا اتنی بڑی جامع آیت جو ہے غور طلب تو کون سی آیت قرآن کی نہیں ہے. بعض آیات ہیں جن کے اندر ارتکاز مرتکز کر کے، کرسٹلائز کر کے، کنسنٹریٹ کر کے مقاصد کو ایک جگہ بیان کر دیا گیا ہے تھوڑے سے الفاظ میں. ان میں سے یہ ایک آیت جسے آیا استخلاف کہتے ہیں، یہ 18 نومبر کو جو ہم نے یہاں جشن قرآن عظیم منایا تھا، اس میں ضمن یہ آیت آئی تھی. وہاں یہ ضمن آئی تھی، آج ہمارے درس کے تسلسل میں ہمارے سامنے آ گئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ذرا
واضح طور پر بیان کرنا ضروری ہے اور بڑے غور سے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ جتنی بنیادی آیت ہے اس سے دین کا سارا مقصود مفہوم منطوق پورا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دین ہے کیا اور وہ کیسے معروف ہوتا ہے, پہچانا جاتا ہے کہ ہاں دین پر عمل ہو رہا ہے, ہدایت ہو رہی ہے, بات معروف بنتی ہے اس طرح سے. اور وہ آیت یوں شروع ہوتی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے نو انسان, تم میں سے جو لوگ قرآن کی صداقت پر یقین رکھیں تو پہلی شرط تو یہ ہے نا کہ جس سے آپ پوچھیں یا چوراہے پہ جو سائن لگا ہوا ہو, آپ یقین یہ رکھیں کہ یہ واقعی ٹھیک سچا ہے. اگر آپ اس کی صداقت پہ یقین نہیں رکھتے تو اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آپ چل ہی نہیں سکتے. کیا پتا ہے میاں کوئی ٹھگی نہ ہو, مجھے ادھر کا راستہ بتا رہا ہے اور آگے جا کے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. اس راستے پہ دل کے اطمینان کے ساتھ چلنے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ آپ اس کی صداقت پر یقین رکھیں کہ یہ ٹھیک کہتا ہے. یہ جو سائن پوسٹ لگا ہوا ہے یہ سچا سائن پوسٹ ہے, مجھے بدلا نہیں کرے گا. یہ اسے ایمان کہتے ہیں. اس یقین کے بعد وہ عمل الصالحات, یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے, اعمال صالحہ جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. میں بھی اس وقت اس کی تشریح میں نہیں جاتا, اس لیے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے معروف بنتا ہے اس طرح سے کہ اس کے نتائج جو ہے وہ دیکھے جائیں کہ وہ نکل رہے ہیں یا نہیں. اسی طرح سے معروف بنتا ہے نا. پہچان کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ یہ دوائی جو ہے اس سے آپ دیکھو گے 6 گھنٹے کے بعد بخار اتر جائے گا. کیسے پتا چلے کہ اس نے ٹھیک کہا یا نہیں؟ دوائی دینے کے بعد آپ دیکھیں گے 6 گھنٹے کے بعد بخار اتر جائے گا تو اس نے ٹھیک کہا تھا, نہیں تو غلط کہا تھا. دعوے کی پہچان فرق ثبوت اس کے نتائج سے ہو, اسی کو قانون کہتے ہیں. قرآن نے جہاں اللہ کا وعدہ کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا, اس سے مراد خدا کا قانون, اور قانون کے متعلق اس نے یہ کہہ دیا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. تو وعدہ کے معنی ہے خدا کا غیر متبدل قانون, اور قانون کی صحت کی پہچان ہوتی ہے وہ نتیجہ جو کہا جائے کہ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوگا. یہ بیج بو گے تو گیہوں کا اتنا جھاڑ ہوگا. اور وہ جو 3 لفظ میں کہا کرتا ہوں قانون کی ڈیفینیشن میں وہ بڑے جامع ہیں. if then always, اگر یہ کچھ ہوگا then تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. اور اگلی بات اس کی ہوتی ہے always, ہمیشہ ایسا ہوگا. حکم وقتی چیز ہوتی ہے, قانون ابدی ہوتا ہے. اسی لیے ان سائنٹسٹ نے یہ جو 3 لفظوں میں ڈیفینیشن کی ہے بڑی جامع ہے. قرآن یہی کہتا ہے کہ اگر یہ کرو گے آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اگر یہ کرو گے تو ہے نا ہی بڑی بات. پہچان ہو گئی نا اس بات کی کہ ایمان و اعمال صالحہ, کس وقت ایمان اور عمل صالح بنے گا, کب بنے گا؟ یہ جو دن ہے پھر یہ ہوگا. اور اگلی چیز یہ ہے کہ آلویز, جب بھی یہ کرو گے یہ ہوگا. پہچان ہو گئی. یہی نہیں کہ اس دور میں یہ پہچان تھی اور اس کے بعد تو پھر یہ پہچان بھی گئی, پھر اعمال صالحہ بھی اور کچھ ہو گئے, نتائج اس کے نکلنے کچھ نہیں. if then always, یہ ہے قرآن کا فارمولہ. یہ طاعت معروف جو اس نے کہا تھا پہچانی جائے, یوں پہچانی جائے گی نا کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا, اور اگر یہ کرو گے تو ثواب ہوگا, تو پہچانا ہی نہیں جاتا.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میں نے عرض کیا ہے نا کہ بڑی بنیادی آیت ہے، اس لیے مجھے بار بار دہرانا ہوگا اسے۔ وعدہ ہے خدا کا، اور اس نے کہا کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف، خدا خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا اپنے وعدے کی۔ اس کے معنی بھی یہ ہے کہ قانون کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا یقیناً ہوگا، وہ قانون بنتا ہی اس وقت ہے اگر اس کا نتیجہ اس کے دعوے کی صداقت کی شہادت بن جائے۔ اگر ایسا یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہے ایمان من پہچان والی بات، یہ ہے جو ہوگا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں، ملک میں، اسی کرۂ ارض پر یہی اقتدار دے دیں گے، حکومت دے دیں گے، مملکت دے دیں گے، اختیارات دے دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسی معروف بات ہوئی ہے۔ استخلاف قرآن کریم میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم سمجھنے کا طریقہ تصریف آیات ہے، مختلف مقامات پر دیکھنا چاہیے۔ یہ لفظ جو ہے خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے، خلف بھی اسی سے آیا ہے، استخلاف کا لفظ بھی اسی سے ہی بنا ہے۔ قرآن عربی زبان میں بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ جو خلافت جسے آپ کہتے ہیں عام معنی اس کی جانشینی کے ہوتے ہیں، جانشینی ہوتی ہے مملکت کی جانشینی، سلطنت کی جانشینی، حکومت کی جانشینی، یعنی اس کے ساتھ اقتدار لازمی چیز، مملکت لازمی چیز۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں آپ، ایمان اور عمل صالحہ کا نتیجہ قرآن کی روح سے، خدا کے اٹل غیر متبدل قانون کی روح سے استخلاف فی الارض ہوگا۔ حکومت اور مملکت تو دھاندلی سے بھی مل سکتی، چنگیز خان نے بھی حاصل کی ہوئی، فرعون نے بھی حاصل کی ہوئی، نمرود نے بھی حاصل کی، دنیا کے بڑے بڑے ڈکٹیٹر حاصل کرتے ہیں، آج بھی قوت کے زور پہ حاصل ہوتی ہے، اور اس دور میں تو ہوتی ہی قوت کے زور پہ، یا دھاندلی سے، یا دھوکے فریب سے، یا قوت سے۔ اس طرح بھی تو استخلاف سے درد ملتا ہے نا۔ یہ جو استخلاف فی الارض ہے یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ بتایا ہے۔ اب فرق ہو گیا قرآن کی روح سے، ایک استخلاف فی الارض جو ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے، ایک استخلاف مملکت، سلطنت، حکومت جو اس کے خلاف دھاندلی سے لی جائے، فریب سے لی جائے، وراثت سے لی جائے، ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ نہ ہو۔ دو قسم کی مملکتیں ہو گئی، یعنی مملکت حاصل ہونے کا جو طریق ہے اسی کی روح سے دو قسم کی ہو گئی۔ ہمارے ہاں اسی لیے اصطلاح میں یہ جو مملکت ہے قرآن کی روح سے ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں ملتی، اسے خلافت کہا جاتا تھا استخلاف کی وجہ سے، اور وہ جو دوسرے طریق سے مملکت حاصل ہوتی تھی اسے ملوکیت کہا جاتا تھا۔ تو خلافت اور ملوکیت دو اصطلاحیں ہوئی ہمارے ہاں۔ ملوکیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہو تو پھر وہ ملوکیت ہوتی ہے، سوال ہی نہیں۔ جب بھی سلطنت قوت کے زور پہ، تنظیر کے واجبوتے سے، دھوکے سے، وراثت سے حاصل کی جائے، یعنی وہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ نہ ہو تو وہ ملوکیت ہے، اس کی شکل کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ پہلے زمانے میں عام طور پر اس کی شکل ملوکیت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں وہ بادشاہتیں تو ختم ہو گئی ہیں، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں، لیکن یہ شکل بدلی ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں استخلاف یا خلافت یا اقتدار یا مملکت آج کے دور میں کہیں نہیں۔ تو آج کے دور کے اندر اسے آپ امریکہ اور یورپ کی جمہوریت کہہ لیجئے، رشیا اور چین کی ڈکٹیٹرشپ کہہ لیجئے، کچھ نام اس کا رکھ لیجئے، ہے ملوکیت۔ آج اس کو سیکولرزم کہتے ہیں۔
آج بھی وہی دو اصطلاحیں آپ کے یہاں ہونی چاہیے. تو دو اصطلاحیں ہمارے ہاں ہیں، خلافت اور ملوکیت. خلافت وہ مملکت جو ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ، ملوکیت وہ مملکت جو اس کے سوا یا اس کے خلاف کسی اور طریقے سے حاصل کی جائے. خدا کا یہ وعدہ، یہ قانون خداوندی غیر متبدل اٹل کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاص فی الارض ہے. اگر یہ استخلاف حاصل نہیں، غیر مسلموں کو چھوڑ دیجیے، خود مسلمانوں کی آبادی میں، مسلمانوں کے ملک کے اندر بھی اگر یہ استخلاف فی الارض یا خلافت حاصل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا نہ ایمان ہے، نہ عمل صالح، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو پہچانی جائیں گی اس نتیجے سے. لہذا پہلی سیکھ تو یہ اس میں ہو گئی کہ مسلمان جہاں کہیں کسی غیر کا معصوم ہے، خود صاحب اقتدار ہے نہیں، وہ اپنی مملکت نہیں ہے، تو اس کا نہ ایمان ہے، نہ عمل صالح ہے. یہ خود فریبی ہے، یہ فریب دہی ہے. برطانیہ کی غلامی میں ہم وہاں رہتے تھے، انہوں نے آزادی دے رکھی تھی ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتقادات، عبادات وغیرہ کی، اور کہا ہمیں یہ جاتا تھا کہ صاحب اسلام کے اوپر چلنے کی تو ہمیں آزادی حاصل ہے، یہ ہے ہمارے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات. اس کے ساتھ اس کے بعد اور چاہیے کیا کہ صاحب وہ مملکت، سلطنت وہ دنیا داروں کے دھندے ہیں. پختہ کیا گیا ہمیں اس عقیدے میں کہ غیر مسلموں کی، کفار کی معصومیت کے اندر بھی اسلامی زندگی بسر کی جا سکتی. یہ کیا ہوا؟ خدا کا وعدہ. وعدہ تو اس کا سچا ہے، خدا کبھی وعدے کی خلاف ورزی تصور بھی نہیں ہم کر سکتے، ایمان ہی خدا سے اٹھ جاتا ہے. وعدہ تو وہ سچا ہے. تو بات یہی ہوئی نا کہ وہ جو یہ قانون میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ کرو تو پھر وہ اگر نہیں ہو رہا، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ تو اپنی مملکت، اپنی آزاد حکومت تھا. اگر یہ حاصل نہیں ہو رہی، مملکت کو، حکومت کو کفار کی ہے، غیر مسلموں کی ہے، یا اپنی بھی ہے تو ملوکیت کی ہے، تو اس مملکت کے اندر نہ ایمان ہے، نہ اعمال صالح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نتیجے سے پہچاننا ہے نا ہم نے، اسی لیے اس نے طاعتاً معروفتاً کہا ہے. محض اپنے آپ کو اطمینان دلانا نہیں، استخلاف کی ضرورت تو ایسی محسوس کیا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، ہم ہی نہیں دیکھتے اس کو. تو پہلی چیز تو آپ دیکھیے ہماری اس تاریخ کو، میں لمبی تاریخ نہیں جانا چاہتا، ابھی پچھلا دور جو ہمارا گزرا ہے، انگریز کی غلامی کے اندر کفار کی اطاعت کی، ان کی مملکت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ٹھیک ہے، انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے ہمیں اسلام کی، اسلام کی آزادی. ایمان یہ ہے کہ امن تو باللہ ملائکہ کہ جب جی چاہے ہم اس کو بیان کریں، جب جی چاہے اس کو پکاریں تو نہیں روکتا. ایمان ہو گیا بھائی. ہمارے سارے کہنے لگے کہ نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تسبیح پھیرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، میلاد کی بات میں کیا کیا عرس کرتے ہیں، یہ ہمارے سارے ہیں. اب گلے میں اٹک گئی یہ استخلاف کے ساتھ. یہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ خلافت روحانی ہے. اصل کل فریب در فریب روحانی خلافت ہے جی. اس سے مراد
بھائی وہ تو فی الارض بھی ساتھ کہا گیا ہے. کہا ٹھیک ہے جی، اسی دنیا میں روحانی خلافت ہے. اور وہ خلافت جو استخلاف قرآنی کے روح سے ایسی بلند و بالا اور ایک مقدس اصطلاح تھی، وہ سمٹ کے وہی سواد کی طرح غیر محسوس رہ گئی. روحانی یہ جتنے طریقے تصوف کے آتے ہیں نا، ان میں آپ کو پتا ہے حضرت صاحب کے خلیفہ اور کتنے ہی خلیفے، تین خان وادوں کی خلافت تو اس گدائے میقدائے قرآنی کو بھی حاصل. یہ بھی خلیفہ، ساڈا نائی بھی خلیفہ. ان کے نائی نہیں ہوں ان کے ہیڈ ڈائریکٹر ہوں نہیں، ان سے خلافت چھین کے ہی. پتا ہے نا ہمارے یہاں نائی کو خلیفہ کہتے تھے. آپ دیکھیے کہ کتنی بلندیوں کی اصطلاحیں آہستہ آہستہ جب گرنی شروع ہوتی ہیں. اصطلاحیں نہیں گرتی، اصطلاحوں کو استعمال کرنے والے گرتے. کہاں ایمان و اعمال صالحہ کا نتیجہ خلافت، کہاں پھر یہ خلافت، کہاں پھر یہ لفظ خلیفہ جو تھا، کہاں خلیفۃ الرسول، اور کہاں معافی کیے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ نائی حجام کوئی احانت کی بات ہے. آپ دیکھیے اصطلاحیں کہاں آتی ہیں، پھر کہاں اس لفظ کا استعمال پھر ہونے لگا کہ جی روحانی خلافت. لیکن قرآن تو کہیں نکلنے نہیں دیتا فریب کار کو، راستہ ہی نہیں چھوڑتا. اتنے سے شاید یہ فریب دے سکتے کہ جی یہ روحانی خلافت ہے. اس نے کہا کمستخلف الذین من قبلہم، جس طرح کی یہ سطوت اور حکومت اور سلطنت اس سے پہلی اقوام کو ہم نے دی تھی جنہوں نے یہ کیا تھا. اب تاریخی صلاحت جو ہے وہ اس کی صداقت کے ثبوت بن گئے. جناب دیکھتے ہیں آپ قرآن کیا کہتا ہے. پہلی اقوام کو جس طرح سے کسی ایمان و اعمال صالحہ کے نتیجے میں استخلاف کے الارض ملا تھا، یوں تو پوری تاریخ آپ کو بتائے گی. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے تصریف آیات. یہ اس نے کہا ہے جیسے کہ پہلے لوگوں کو ملی. آپ دیکھ لیجئے گا اس عنوان کے تابع خلافت خلیفہ کے تابع قرآن میں آپ کو دیکھیں گے آپ کہ کس طرح سے یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا، کن اقوام کے متعلق اس نے کہا ہے کہ یہ ملیں گے. پورے ریفرنس تو نہیں دے سکتا، وقت تھوڑا ہے. بنی اسرائیل کی داستان تو ہمارے سامنے ہے نا. وہ داستان پوری ہے کہ کس طرح سے وہ فرعون کی مملکت میں معصومی کی زندگی بسر کرتے تھے، پھر کیسے ٹکراؤ ہوا، ٹکراؤ کے بعد پھر انہیں اپنی آزاد مملکت ملی. اس کے متعلق صرف قرآن سے یا ہمارے ہاں کے لٹریچر سے نہیں پوچھیے، دنیا کی تاریخیں اس کی گواہ ہیں. اور انہوں نے تو 1000 برس تک اس شان و شوکت سے وہ حکومت کی ہے. سطوت سلیمانی اور شوکت داؤدی ساری دنیا میں مشہور ہے آج تک. یہی بیت المقدس کا علاقہ جو ہے فلسطین کا، اس کے اوپر یہودیوں کی اپنی حکومت. تاریخ کی یہ شہادت ہے. یہ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہے بنی اسرائیل کو وادی سینا میں، وہاں ان کی تعلیم و تربیت شروع کی ہے. آپ صدیوں کی غلام قوم، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے سپاہیانہ زندگی کی. قدم قدم پہ وہ روٹ کے بیٹھ جاتے تھے. بات یہاں سے وہ شروع ہوئی ہے. وہ کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قالوا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. موسیٰ جب تو نہیں تھا ہم نے تو جب بھی ہم عذاب میں تھے، تو آیا ہے جب بھی ہم عذاب میں.
اب وہ اس کو عذاب سمجھتے تھے. یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی جن منزلوں سے وہ انہیں گزار رہے تھے نا، ان کو بھی وہ مشقتیں سمجھ رہے تھے. اعلیٰ موسیٰ نے جواب دیا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کہا ذرا انتظار کرو، تم دیکھو گے کہ خدا کس طرح تمہارے دشمن کو ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے بعد کیسے تمہیں استخلاف فی الارض عطا کرتا ہے. آپ نے دیکھا کیسے معنوں کی وضاحت ہو گئی. اب یہ تو خلافت روحانی نہیں تھی. بنی اسرائیل کی تو تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، دنیا کے سامنے موجود ہے. قوم فرعون کی تباہی، اس کے بعد ان کی مملکت کا ایک حصہ بنی اسرائیل کے زیر نبی، اور وہاں ان کی مملکت سلطنت صدیوں تک قائم رہی. قرآن اسے استخلاف فی الارض کہہ کر پکارتا ہے. اور آگے بڑھیے. یہ تھی ریفرنس 7/129، 7/129. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آل تھی. آل ابراہیم وہاں سے چلے ہیں تو اس میں یہ ساری سیمیٹک ریس بھی آ گئی، یہودی بھی اس میں آتے ہیں اور پھر یہ عرب بھی اس میں آتے ہیں. یہ آل ابراہیمی ساری تھی. آل ابراہیمی کے متعلق 4/64، 4/54 کہا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، آل ابراہیم کو ہم نے ضابطۂ قوانین بھی دیا اور حکمت کی، دانائی کی باتیں، غور و فکر کی چیزیں یہ بھی ساتھ ان کو دی ہم نے. وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، یہاں ملک کا لفظ آ گیا، اور انہیں ہم نے بڑا عظیم ملک دیا. اب استخلاف کے معنی اور واضح ہو گئے. ملک عظیم، وہ کہتے ہیں روحانیت میں بھی ہوتا ہے، پر وہ ہوتا بڑا عالم بالا میں ہے. یہ فی الارض کہا ہوا ہے. کہا پھر ہماری خلافت جو ہے تمہاری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، اس کے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی اور ہونی چاہیے. تاریخی شہادات ہمارے سامنے، استخلاف بنی اسرائیل کا، آل ابراہیم کا، تاریخ سے پوچھیے. یہی جو خلافت بنی اسرائیل ہے، اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں. ان کے متعلق فرمایا 38/26 یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، لفظ خلیفہ آ گیا. اے داؤد ہم نے تمہیں ملک میں، زمین میں، مملکت میں خلافت عطا کی ہے، خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے معاملات کے اندر حق کے ساتھ تجزیہ کیا کرو، حکومت قائم کرو حق کے ساتھ. خلافت اور خلیفہ کے معنی تاریخ کے روح سے واضح ہو گئے. حضرت داؤد کی سلطنت تو تاریخ میں درخشندہ الفاظ سے لکھی ہوئی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ اس کا مقصد تھا لوگوں کے معاملات میں فیصلے کر دے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے، فاحکم لفظ ہے یہاں، حق کے ساتھ حکومت قائم کرے. خلیفہ کے معنی آگے ہمارے سامنے. اسی کے لیے ایک لفظ تمکن بھی ہے. تمکن کے معنی ویسے ہوتے ہیں اسٹیبلش ہو جانا کسی چیز کا، جسے ہم کہتے ہیں جھنڈے گاڑ دیے، تقویت پکڑ لی، متمکن ہو گئے. یہی جو استخلاف کا بنی اسرائیل کا
اس کی وضاحت ان الفاظ نے کی. 28/6 آئے گا. پہلی 5 آیات میں کہا گیا ہے کہ فرعون اس معصوم قوم کے ساتھ کرتا کیا تھا. اسے تو چھوڑیے، بات لمبی ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے پھر چاہا کہ اس قوم کو جسے کچل دیا گیا ہے، ہم نے چاہا کہ ان کو زندگی عطا کر دے. اور وہ کیا چیز ہوگی؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تاکہ ہم انہیں متمکن کر دیں، تمکن عطا کر دیں، اقتدار عطا کر دیں، مملکت عطا کر دیں ملک کے اندر. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور جس انجام سے یہ فرعون اور اس کے قوم ڈرتی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اس تباہی کو دیکھ لے اور اس طرح سے تمکن بنی اسرائیل کو حاصل ہو جائے. تو گویا یہ ایک لفظ اور بھی ہے، ابھی آتا ہے. وہ تمکن کے معنی کیا ہو گئے؟ استخلاص کے معنی، ملک عظیم کے معنی، خلیفہ کے معنی، تمکن کے معنی، یہ سارے واضح ہو گئے ہمارے سامنے. تو اس کے بعد ہے گنجائش عزیزان من کوئی اور مطلب دینے کی کہ یہ خلافت روحانی ہے، یہ مملکت یا سلطنت یا دنیاوی اقتدار اور حکومت نہیں. روحانیت کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا. تو پہلی چیز قرآن نے یہ بتائی. اب آیا جب جماعت مومنین کہ ان کے متعلق کیا کہا. یہاں تو کہا نا یستخلفنہم فی الارض، یہاں کہا تھا کہ جو بھی ایمان و اعمال صالحہ کے روش پہ چلے گا اسے ہم یہ دیں گے. تو ہماری تاریخ میں صدر اول ہے ہمارا کہ جس میں یہ کیفیت ہوئی. ان کے اعمال، ان کا ایمان تھا، ان کے اعمال صالحہ تھے. ان کے متعلق کہا کہ ہم استخلاف کے در دیں گے. 33/27 33/27 کہا کیا کیا ہم نے جب انہوں نے اس ایمان کے ساتھ اعمال صالح سے یہ کاربند ہوئے تو کیا ہوا؟ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں کے ملک عطا کر دیے، ان کے شہر دے دیے، ان کے اموال دے دیے، ان کی دولت دے دی. وَأَرْضًا لَمْ تَطْئُوهَا، اور اس کے ماوراء ان زمینوں کی مملکت بھی جہاں ابھی تمہارے قدم پہنچے بھی نہیں. یہ جو دشمن کی زمین دی جا رہی ہے تو ان سے روحانیت طلب کر کے یا کھینچ کے چھین کر انہیں دی جا رہی ہے. یہ کفار اور مشرکین کہا ہے نا کہ ان کی عرض جو ہے وہ تمہیں دے دی جائے گی. وہ تو عرض کہتا ہے، دیار کہتا ہے، اموال کہتا ہے، اور وہ عرض بھی جن پر ابھی تمہارے پاؤں بھی نہیں پہنچے. یہ ساری ایران کی مملکت، بعضاً چینی امپائر کے سارے علاقے، عربوں کے کبھی پاؤں بھی وہاں تک نہیں پہنچے. وہ تو ان کو اپنی سرحد پار آنے نہیں دیا کرتے تھے. وہ زمینیں بھی تمہاری مملکت، تمہارے قبضے میں آ رہے ہیں. ایمانوں ہمارے صالح کا نتیجہ. میں نے عرض کیا نا، آپ دیکھتے ہیں تصریف آیات سے کیسے بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. کوئی دوسرے معنی اس کے ہو سکتے ہیں استخلاف کے در. عرب کہتا ہے، دیار کہتا ہے، اموال کہتا ہے، اور وہ دشمنوں کے جو ہے ان کے متعلق کہہ رہا ہے. واپس کے اور بات میں سے بات نکلتی ہے. ہمیں جو کہا جا رہا ہے نا، یہاں کہا ہے نا اورثکم ارضہم، وراثت دے دی جائے گی، ملکیت تمہیں دے دی جائے گی، وارث ہو جاؤ گے تم ان کی زمینوں کے.
اور یہ 39/75 ہے. اس میں کہا قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. الحمدللہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. یہ جماعت مومنین کی طرف سے یہ کہا ہے آپ کی زندگی میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ ہمیں ان زمینوں کا مالک بنا دیا. اور آگے سنیے عزیزان ایمان نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. یہ وہ جنت ہمیں اس نے عطا کر دی جہاں اختیارات جہاں سے وہاں تک ہمارے ہیں. وہ جو جنت مرنے کے بعد کی ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے. وہ تو یہاں اس کو جنت کہہ رہا ہے. اور اس جنت کی خصوصیت کیا ہے؟ اور اصل الارض یہ تو یہ چیز ہے یہ مملکت ہے زمین پہ ہے. اور اس کی خصوصیت نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. یہاں جہاں تک یہ مملکت ہے وہاں اختیارات ہمارے ہیں. یہ کیسے ملی؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. ہمارے صالح والوں کا کیسا عمدہ نتیجہ ہے, کیسا عمدہ صلہ ہے, کیسا عمدہ بدلہ ہے جو وہ دے رہا ہے. وہ اس کو جنت کہہ رہا ہے. محسوس و مری چیزیں اسی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ. یہ تو ہو گئی یہ استخلاص پھر عرض سے جو مملکت ملتی ہے. یعنی عرض کیا اس دنیا کی مملکت سلطنت حکومت پہلی قوموں نے بھی جب یہ کیا ان کو بھی یہ ملا. قرآن نے بتایا جماعت مومنین کے متعلق کہا کہ تم نے یہ کیا تو تمہیں یہ دیا. وہ اس کے اوپر سجدہ شکرانہ بھی ادا کر رہے ہیں اس جنت کے حصول کے بعد. وعدے اس کے برحق ہے کہ جب بھی تم یہ کچھ کرو گے تو یہ کچھ مل جائے گا. اب اگلی بات ہوئی کہ یہ اس مملکت کے یہ جو دی گئی ہے یا ملی ہے اس کی غائب اور اس کا مقصد کیا ہے. یعنی یہ مملکت مقصود بذات نہیں ہے. نیب حکومت یا سلطنت مقصود بذات نہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک آیت سے یہ تمام دین سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کے نتیجے میں لازمی طور پر اپنی حکومت قائم ہو. تو گویا اپنی حکومت کے بعد آگے بات چلتی بغیر آگے بات چلتی نہیں. کاہے کے لیے ہے یہ حکومت؟ سنیے عزیزان من وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. تاکہ وہ دین جو خدا نے ان کے لیے تجویز فرمایا ہے اس دین کو تمکن حاصل ہو جائے. اگلی بات یہ آ گئی کہ دین کو تمکن حاصل ہی نہیں ہو سکتا طاقت سے کہ استخلاص سے لڑنا ہو. اپنی آزاد مملکت کے بغیر دین متمکن ہی نہیں ہو سکتا. اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا. یہ بھی والا جو مکن تمکن ہو جائے تمکن حاصل ہو جائے دین کو تو سیدھی بات ہے کہ اگر یہ استخلاف کے در اپنی مملکت آزاد نہیں ہے تو دین کا تمکن نہیں ہو سکتا. وہ ایک اور اصطلاح ہمارے ہاں ہے دین کا لفظ چلا گیا. مذہب کا لفظ آپ کے ہاں آ گیا. مذہب پہ قائم رہا جا سکتا ہر حکومت میں ہر مملکت میں. اس میں تو ہندو اپنے ہاں پوجا پاٹ بھکتی سے یا کچھ رسوم ادا کرتے, عیسائی اپنی ورشت سے, یہودی اپنے خانے میں, آپ اپنی مساجد میں نماز پڑھیے, روزے رکھیے, حج پہ چلے جائیے, زکات خیرات دیتے چلے جائیے, اللہ کیجیے, ذکر کیجیے, یہ سب کچھ کرتے رہیے. یہ سب کچھ ہو سکے یہ مذہب ہے. دین کے تمکن کے لیے تو وہ شرط قرار دے رہا ہے استخلاف سے لڑتا اور وہ مملکت جو ایمان و اعمال صالحہ کے نتیجے میں حاصل ہو. دیکھ رہے ہیں کیا کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہے تاکہ اس دین کا تمکن ہو جائے.
کہا یہ گیا اس زمانے میں، میں بار بار اس زمانے میں کہہ رہا ہوں، دور کی بات تو چھوڑ دیجیے، یہی جو تاریخ پاکستان میں کشمکش ہو رہی تھی ہندوستان میں، یہ مرد مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی گہرائیوں میں اترنے کے بعد فراست فرقانی عطا کر دی تھی اقبال کو، وہ یہ بات پہلی دفعہ اس نے 1000 سال کے بعد یہ بات کہی تھی کہ بابا جس دین پہ تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو یہ مذہب ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اس کے لیے اپنی شرط اپنی آزاد مملکت ہے۔ پوچھتے ہیں صاحب مطالبہ پاکستان کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ اور پھر سنیے بھانٹ بھانٹ کی بولیاں جو آپ کے ٹی وی اور ریڈیو پہ بولی جاتی ہیں یا ان سیمینارز میں اور مذاکروں میں۔ پچھلا ایک پورا سال گیا، قائد اعظم کا سال، یہ اقبال کا سال، اس میں یہی نقطۂ موضوع تھا نا کہ مطالبہ پاکستان کا جذبہ محرکہ کیا تھا۔ بنیادی طور پر تان یہاں آ کے ٹوٹ دیا کہ صاحب بڑی کوشش کی مسلمانوں نے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہا جائے، ہندو اتنا تنگ نظر واقع ہوا تھا کہ ممکن ہی نہ رہا، اور انہوں نے تنگ آ کے پھر یہ بات کہی کہ اچھا بھائی اگر یہ نہیں ہے تو ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نسبت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا، یہ جذبہ محرکہ بتایا جاتا ہے۔ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صاحب مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی معیشت کے دروازے بند ہو گئے تھے، سرمایہ داری نہیں ہو سکتی تھی، اپنی میز نہیں لگ سکتی تھی، یعنی وہ سارے کا سارا یہ قصہ جو تھا وہ اس لیے تھا کہ یہاں کچھ خاندانوں کو میز لگانے کی اجازت مل جائے، گنجائش نہیں کر۔ مطالبہ پاکستان کا جذبہ محرکہ، اس نے کہا بابا اسلام کے مطابق زندگی بسر ہی نہیں ہو سکتی طاقت سے کہ اپنی آزاد مملکت نہ ہو، یہ ہے جذبہ محرکہ۔ یہ حضرات اس کے مقابل میں جن کو نیشنلسٹ علماء کہا جاتا ہے، جمعیت العلماء ہند والے، علماء دیوبند کی اکثریت ساری، وہ کہتی تھی کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ مغرب کی مادہ پرستی سے تم متاثر ہو، جو دنیاوی حکومت کو لا رہے ہو مذہب کے معاملے میں، یا اللہ۔ یہ جو آج کل مضامین کو شائع ہوئے طلوع اسلام میں ہمارے ٹرانسلیٹ، اس میں یہ ڈسکشن بڑی دی گئی ہے۔ وہ جو ایک شعر میں اس نے کہہ دیا اقبال نے سمٹا کے، اس کو بھی سمٹا کے بات کیا نہیں آتی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، سجدے کی اجازت اور اسلام کی آزادی میں بڑا فرق۔ یہ تھی ساری کشمکش، اس کے بغیر اسلام پہ عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ دین کے تمکن کے لیے استخلاف فی الارض ضروری ہو۔ یہ تمکن میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نمازوں کی اجازت ہے، روزے کی اجازت ہے، قرآن نہیں بھاگنے دیتا کسی کو۔ 22/41 41 22/41 اوپر سے بات چلی آ رہی ہے بالآخر میدان جنگ میں نکل آنے والے مومنین کی، ہمارے صالحہ کی آخری کڑی، بلکہ ایمان کی شہادت کا عملی ثبوت، اسی لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ وہ شہادت دیتا ہے جان دے کر اپنے ایمان کی سچے۔ آخری کڑی آ گئی میدان جنگ میں، اور وہاں یہ کہا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں مملکت حاصل ہوگی، تمکن فی الارض، پھر دیکھیے فی الارض، جب انہیں تمکن حاصل ہوگا زمین پہ، ابھی تمکن کی بات ہو رہی تھی نا، مکناہم فی الارض،
جب انہیں تمکن حاصل ہوگا ارض میں، جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ کیا کریں گے؟ سنیے عزیزان من، جو وہ کہتے تھے کہ غیروں کی مملکت میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا تھا؟ کہتے تھے نا نماز روزہ ہو سکتا ہے۔ اگر انہیں زمین میں مملکت عطا ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ پھر اقامت صلاۃ کریں گے، ایتاء زکوٰۃ کریں گے۔ اگر انہیں مملکت حاصل ہو گئی تو پوچھیے عزیزان من، وہ تو اس تمکن فی الارض کے بغیر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہی کو نہیں سمجھتا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھ تو سکتے ہیں، صلاۃ کو قائم نہیں کر سکتے، یہ تو ایک نظام کا نام ہے۔ زکوٰۃ کو خیرات کے مفہوم میں لے کے چند پیسے تو آپ بانٹ سکتے ہیں غریبوں میں، زکوٰۃ کا نظام نہیں قائم کر سکتے دوسری مملکت کے اندر، دوسروں کی محکومیت کے اندر۔ یہ تو تمام افراد انسانیہ کو سامان نشو و نما دینے کا نظام ہے، یہ جسے ایتاء زکوٰۃ کہتے ہیں۔ خیرات الگ چیز ہے، اور یہ کر ہی نہیں سکتے۔ نظام صلاحت یہ ہے کہ ہر فرد قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے خود چلا جائے، پورے افراد مملکت۔ ایتاء زکوٰۃ ہر فرد انسانیہ کی نشو و نما کا سامان باہم پہنچتا رہے۔ کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، انہیں جب تمکن حاصل ہوگا تو پھر یہ اقامت صلاۃ کر سکیں گے، ایتاء زکوٰۃ کر سکیں گے۔ اگلی چیز آپ نے سنا ہوگا مولوی صاحب ہم سے یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارا فریضہ ہے، کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جی واز کہتے ہیں۔ واز کی اجازت تو وہاں بھی، مناظروں کی وہاں بھی بڑی اجازت، بہت زور شور سے وہاں کچھ ہوتا ہے۔ یہ سنیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان لوگوں کی جب حکومت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ اقامت صلاۃ، آتوا الزکاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ امر کے تمہاری حکم دینا ہوگا، معروف کا حکم دیں گے، حکمن معروف کو رائج کریں گے۔ معروف وہ ہر وہ روش، ہر وہ بات جسے نظام حکومت خداوندی یا یہ قرآن ریکگنائز کرے کہ یہ صحیح بات ہے، وہ معروف۔ جسے یہ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ منکر نہ ہو، قانوناً روکیں گے اس کو۔ یہ نہیں ہے بات کہیں گے، محنتیں کریں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ایک ہی بات وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام امور آخر الامر اللہ کے قانون کے مطابق طے ہوگا۔ اگر انہیں تمکن فی الارض عطا ہو گیا تو غور فرمایا جی نے، اس آیت میں بھی آگے چل کے دیکھیے کہ کیا بات آتی ہے۔ یعنی یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض، استخلاف فی الارض کی غرض و غائب تمکن دین، تمکن دین اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کچھ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن کہا جائے گا نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب دیکھیے میرے اور تیرے دکھ کی دوا اس پورے نظام سے کس طرح ہوتی ہے؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کا خوف امن سے بدل جائے گا۔ اللہ عزیزان من، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتی کہ امن سے بدل جائے۔ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ایمان اور عمل کا تو مادہ ایک ہی ہے، الف میم ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ عمل ہونا چاہیے، خوف کی جگہ۔ کہتا ہے کہ خوف کی جگہ امن ہے، یعنی اگر یہ چیز نہیں ہے تو خوف ہے۔
پوچھو نہیں کتنا بڑا خوف ہوتا ہے. خوف کی تو شیشیں نہیں جلائی جا سکتی. انسانیت، شخصیت، انفرادیت، انڈیویجویلٹی، پرسنالٹی، ہر چیز کچھ لی گئی ہوتی. ربہون ابناہم، ابنائے قوم ذبح کر دیے جاتے ہیں. خوف، قرآن کہتا ہے خوف ایسا کہ چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، موت آئے گی بھی نہیں. وما هم بخارجین من النار، ڈر کے بھاگ جاتا ہے آدمی کہیں اور، سچا یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکیں گے کہیں. خوف، ان کا خوف امن سے بدل جائے. ہر فرد کا خوف امن سے بدل جائے گا. ہر فرد معمول ہو، نہ حزن ہو نہ خوف ہو. یہ نتیجہ ہوگا. یہ سب کچھ کاہے کے لیے ہوگا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، آخری بات ہو گئی. مذہب میں آئے تو پہلے ان کا ترجمہ سن لیجیے، تاکہ وہ صرف میری پرستش کریں، اس میں کسی کو اور شریک نہ کریں. ارے اس کے لیے شرط ہے استقلال فی الارض، اس کے لیے شرط ہے تمکن فی الارض. پرستش کے لیے انگریز کی حکومت میں اتنی آزادی، وہ جو ہمیں وہ قصائد مدیہ سکھائے جاتے تھے، پڑھائے جاتے تھے پہلی چھوٹی جماعتوں میں، بجتا ہے فقط چرچ میں اتوار کو گھنٹہ، شنکھ اور اذان گونجتے ہیں روز برابر. جن کی حکومت ہے ان کو تو 8ویں دن اجازت ملتی ہے. شنکھ والوں کو بھی ہمیں صبح شام ہوتی ہے ان کی باگیتری، یہ جی 5 باری دین کی بھائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ معلوم کہ اس اکبر کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، نہ یہ پتا کہ کبریائی کس کو کہتے ہیں. لیکن خوش ہیں کہ پرستش کی اجازت. وہ جو فرماتے تھے وہاں یہ علماء ہمارے نیشنل ہسٹری کہ ہمیں اجازت ہے پوری یہاں نماز روزہ، یہ تھا نا پرستش. وہ کہتا ہے یہ تمکن فی الارض، استقلال فی الارض تمکن. اس کے بعد یہ کیفیت ہوگی کہ تم صرف یعبدوننی، صرف میری. اب آ گیا لفظ یہ ابدیت. آ جائیے نا عبادت جو آپ کے یہاں مشہور ہو گئی اصطلاح جس کے معنی پرستش ہو گئے، ابدیت لے لی. ابد تو اب بھی ہمارے یہاں غلامی کو کہتے ہیں نا، غلام کو کہتے ہیں. اس کے معنی معصومیت ہے. پھر وہی بات تصریح آیا، کس قسم کی عبودیت خدا کی اختیار کریں. لا یشرکون بی شیئا، کسی اور کا قانون اس کے اندر شامل نہ ہو. خالصتاً خدا کی محکومیت. عبادت کے معنی محکومیت کے، عبد کیسے ہی محکوم تھے، تو محکومیت تو خدا کی صرف اپنی مملکت میں ہو سکتی ہے. آگے بات یہ چلے گی کہ صاحب خدا تو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی حکومت، اس کی محکومیت کس طرح سے ہوگی، بتاتا ہے وہ کتاب مفصل ہے عزیزان من. جو بات آپ کے ذہن میں پیدا ہوگی کہ یہ کیسے ہوگا، اس کا جواب اس کے اندر. پہلے تو یہ سن لیجیے، یہ عبادت کے معنی جو میں نے کہا ہے کہ معنی اس کے حکومت ہے، محکومیت ہے. سورہ کاف میں ہے 18/110، لا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ عبادت کا لفظ آ گیا یا خدا کی عبادت میں کسی اور کو جو شریک مت کرو. یہی وہ جہاں کہا ہے نا کہ شرک نہیں ہوگا، اس میں شریک نہیں کیا جائے گا. لفظ عبادت ہے. اور اسی صورت یہ ہے 18/110، اور وہی اسی صورت میں 18/26 میں ہے لا یشرک فی حکم ہی احدا. عبادت کی جگہ حکم کا لفظ آ گیا. خدا اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا.
آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی صورت میں 2 آیتوں میں عبادت کا خود قرآن نے یہ ترجمہ دے دیا ہے. حکم سورہ یوسف میں آئیے 12/40. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قید خانے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ انیل حکم الا للہ. یاد رکھو حکومت نہ فرعون کی نہ نمرود کی، حکومت صرف خدا کی، خدا کے سوا کسی کی نہیں ہے. حکومت کا لفظ آیا ہے نا، آیت پوری نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ہے امرا، اسی لیے اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. یہ حکم کا مفہوم آ گیا اسی ایک سانس میں، ایک فکرے میں. اور اس کے بعد ہے ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم. محکم دین، قائم رہنے، اسٹیبلشڈ الدین، یہ ہے. کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، ہمارا اللہ تعبد الا ایاہ، ذالک الدین القیم. بات صاف ہو. پوچھتے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں سب نظام مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ کا مطلب نظام مصطفیٰ. عزیزان من وہ دیکھیے، یہ 2 فکرے کہہ کے کہتا ہے ذالک الدین القیم، صرف خدا کی حکومت. اب میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ خدا تو عرش پہ ہے، بقول ان کے. بہرحال غیر مری ہے، غیر محسوس ہے، سامنے نہیں آتا، ہم اس کی آواز نہیں سنتے. جس کی آواز نہ ہم سن سکیں، جو سامنے نہ ہو، اس کی حکومت کیا تھی؟ حکومت کے لیے تو ضروری ہے نا کہ کوئی محسوس چیز ہو. نہیں عزیزان من، 1400 سال پہلے کیا بات کیا گیا ہے قرآن. دنیا 1500 سال کے بعد وہاں آئی ہے آہستہ آہستہ. پہلے تو قرآن کی بات سنی کہ پھر حکومت کیسے ہو خدا کی. ہم تو اس کی بات نہیں سن سکتے، وہ سامنے نہیں آتا، کہتا اس کی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے قرآن میں 6/115 کہا کہ افا غیر اللہ ہے اب تبھی حکمن، کیا تم چاہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم تسلیم کر لوں؟ اچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ حالانکہ یہ ہے جی وہ بات ہو گئی. وہ اللہ بھی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اس نے ذاتا قانون اپنے طرف سے بھیج دیا ہے تمہارے پاس. تو اس کے بعد میں کسی خدا کے سوا کسی اور کی حکومت کیسے قبول کر لوں؟ تو مطلب پتہ لگ گیا کہ خدا کی معصومیت اس کی کتاب کی معصومیت کی مجھے کہی جائے. اور میں نے کہا تھا نا کہ 1500 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد انسان وہاں آیا، 1400 سال پہلے کا. اس زمانے میں معصومیت یا حکم فرما برداری محسوس کی جاتی تھی. سامنے ہوتا تھا بادشاہ، سامنے ہوتا تھا حکم دینے والا. آہستہ آہستہ انسان صدیوں کے تجربے کے بعد رول آف دی لا کے اوپر آیا کہ نہیں، معصومیت قانون کی جاتی ہے، کسی محسوس اتھارٹی کی نہیں کی جاتی. آج دنیا میں یہ دور دورہ ہے قانون کی حکومت. اب بھی ہمارے ہاں یہ جمہوری نظام میں صحیح، یہ تو ٹھیک ہے کہ پارلیمان میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، ہم جو ہدایت کرتے ہیں وہ قوانین کی ہدایت کرتے ہیں، ان میں سے کسی حکم کی ہدایت نہیں کرتے، قانون کی ہدایت کرتے ہیں. 1400 سال پہلے یہ کہا کہ تم پوچھتے ہو کہ خدا کی حکومت یا خدا کی معصومیت ہم کیسے اختیار کریں. تو کہا کہ اس نے تو ایک مفصل ضابطۂ قانون بھیج دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب ان میں یہ رسول تو اس کتاب خداوندی کے مطابق حکومت قائم کر. کڑی سے کڑی ملتی چلی جائے گی عجیبہ نہیں. خود رسول اللہ سے یہ فرمایا جا رہا ہے. آپ بھی اپنی حکومت نہیں قائم کرنے آئے، خدا کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے، دین خداوندی کو متمکن کرنے کے لیے آئے.
کس طرح سے ہوتا تھا؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، جو خدا نے نازل کیا ہے قرآن اس کے مطابق حکم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک کلیہ بیان کر دیا۔ تم پوچھتے ہو کہ کفر کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، ان میں حد فاصل کیا ہے؟ دنیا عزیزہ نے من 4 لفظوں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہی کو تو کافر کہا جاتا ہے۔ 5/44 پہلی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا وہ تھی 5/48۔ بڑے اہم حوالے ہیں عزیزہ نے، آپ دیکھتے ہیں کہ کڑی بات کڑی ملتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے دین کے تمکن کا نتیجہ۔ کیا چیز ہوئی؟ ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاص فی الارض، اس زمین پر سلطنت، حکومت، آزادی، مملکت، اختیار، اقتدار، شرط اول لازمی نتیجہ ایمان و اعمال صالحہ کا۔ فرق کو دیکھو ہر وقت اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالحہ، لازمی نتیجہ۔ قوت، دھاندلی، زور، وراثت، دھوکہ سے نہیں، مملکت، ایمان اور ایمان صالحہ کا نتیجہ مملکت۔ اس مملکت کا نتیجہ کیا؟ غائب کیا، غرض کیا؟ تمکن دین۔ تمکن دین کے معنی کیا؟ خوف امن سے بدے، کیسے بدل سکتا ہے؟ معصومیت، صرف خدا کی اختیار کرو، کیسے اختیار کی جائے؟ اس کی کتاب کے مطابق معصومیت، حکومت قائم کرے۔ اور سب کٹ کے رکھ دیتا ہے شخص نے کہ گھر تو لی خواہی مسلمان دی سن نیست ممکن جب قرآن دی سن، مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے، خدا کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور یہ انفرادی نہیں ہو سکتی، اجتماعی، غیر کی معصومیت میں نہیں ہو سکتی، اپنی آزاد مملکت میں، استخلاص کے لرد میں کسی سے تمکن حاصل ہو سکتا ہے۔ کہا ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو یہ سب کچھ دیکھ لینے، سن لینے کے بعد جو قائم بھی ہو گئی ہے یہ مملکت رسول کے ہاتھوں، اس کے بعد جو اس سے پھر انکار کرے، کفر کی راہ اختیار کرے، لفظ یہاں ایک فاسق آیا ہے۔ ہمارے یہاں تو وہ کافر سے بہت نیچے لے آتے ہیں نا، کافر کو کھا جو لوگ بولتے پھرتے، وہ کافر بھی کفر کا فتویٰ ہر فرقے پہ لگا ہوا ہے۔ جتنے فرقے آپ کے ہاں ہیں ہر فرقے پہ دوسرے فرقے نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ جو متحدہ طور پہ اب سارے کوشش کر رہے ہیں نا نظام مصطفیٰ کے قیام کی، ان میں سے ہر فرقے کے اوپر دوسرے فرقے نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ یہ سارے کافر مل کے نظام مصطفیٰ کام کرنا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، میں تو کفر کا فتوے کا کسی کو حق ہی نہیں دیتا، میں تو کسی کو بھی نہیں یہ کہتا۔ یہ فیصلہ ہے، کفر کے معنی ہے کہ وہ ہماری مملکت کا سٹیزن نہیں ہو سکتا، یہ ہے معنی کفر کے۔ تو یہ فیصلہ تو مملکت کر سکتی ہے، میں تو نہیں کر سکتی، مولوی فتح اللہ تو نہیں کر سکتی، مملکت کرے گی نا، وہ اس کو ڈیفائن کرے گی کہ اس مملکت کی سٹیزن شپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، جسے وہ کہے گی کہ یہ نہیں سٹیزن ہو سکتا ہے وہ اسے کافر کہا جائے گا مملکت کی اصطلاح میں، اس مملکت کے قوانین کو نہ ماننے والا۔ جو یہ کرے تو رائے کا عمل فاسقون، وہ فاسق ہو جائے گا۔ یہ فاسق کیا چیز ہے؟ کاہے کے لیے یہ سارا عزیزان نے ایک لفظ کے اندر سے بات ساری کر دی کہ یہ کیوں یہ سارا ہم ایک نظام دے رہے ہیں۔ اسے انگریزی میں ایک لفظ ہے پیٹرن، قالب، وہ بناتے ہیں نا مولڈ کرنے والے، وہ ایک قالب پہلے بنا لیتے ہیں، پھر ڈھال ڈھال کے اس کے اندر تو لوہا یا جو چیزیں بھی یا مٹی کبھی وہ ڈالتے ہیں، وہ شکل میں تیار ہو جاتا ہے، پھر اس میں ڈالتے ہیں تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ پیٹرن ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے ایک ایسا پیٹرن تیار ہو جاتا ہے کہ جس سے کیا بات اقبال نے کہی، قرآن کیا کرتا ہے
ہر کے حق می خاد سازت ترا، جس قسم کا بننا خدا چاہتا ہے نا کہ تو بن جائے، قرآن کے کالم کے اندر تو اس قسم کا بن جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کاہے کے لیے ہے؟ خدا کی حکومت کاہے کے لیے؟ دنیا کی حکومتیں تو حاکموں کے لیے ہوتی، تو یہ ہمیں خاص پیٹرن نہیں ڈالنے کے لیے، ہمیں یہ تو سب کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ واللہ غنی عن العالمین، وہ تو مستغنی ہے تمام کائنات سے، یہ اس نے اپنی حکومت کائے کے لیے قائم کرنی ہے، اپنی عبودیت یا عبادت کیوں کرانی ہے، اسے کیا محتاجی پڑی ہوئی ہے اس چیز کی؟ کیوں وہ زور دے رہا ہے کہ اسے مانو اس نے مانو؟ انہیں کوئی الیکشن لڑنا ہے اگر یہ ووٹر ہی دوڑ رہی ہوئی ہے، ایک لیے منتا کرتا دیا ہے گا معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ تو جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ ذکر حکم، اور اس میں تو تمہارے ہی شرف و مذہب کی بات ہم نے کہی ہے، اپنے لیے تو کچھ نہیں کہا ہوا۔ اگر یہ عرصے شہری درجہ تیرا ہے کیا میرا پیٹرن عطا کیا ہے ہم نے ایک، اور فسق عربی زبان میں کہتے ہیں جس پیٹرن کے اندر رہتے ہوئے کسی کی نشو و نما ہو جاتی ہو اس کو پھاڑ کے دوسری طرف نکل جانا، یہ وہ استعمال کرتے تھے۔ یہ کھجوروں کے اوپر پھول، ہر پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، تو بعد میں جب پھل پکتا ہے تو اس وقت تو پھر وہ چھلکا ہوتا ہے، وہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دانت پھینکنا چاہیے۔ وہ پھل اپنی پختگی تک اس چھلکے کے اندر ہی پہنچ سکتا ہے، اگر وہ چھلکا کہیں پھٹ جائے تو وہ پھل پختگی تک پہنچ نہیں سکتا، اسے کیڑا لگ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ساڈے ورگا بن جاتا ہے۔ یہ جو چھلکا اس کے اوپر ہوتا ہے جس کے اندر وہ نشو و نما پا کے پختگی تک پہنچتا ہے، اس چھلکے کو توڑ کے نکل جانے کو وہ فسق کہتے ہیں۔ من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو اس سے انکار کرے گا وہ اس چھلکے اس پیٹرن سے نکل گیا جس کے اندر اس کی نشو و نما ہونی تھی۔ تیسرا قرآن، استطلاق پھر عرض حاصل ہو گیا۔ ٹھیک کہا تھا فاش گوئن آنکھیں در دل منورت، بات کھلی سی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں ہے، ان کے بعد نہیں چیزیں دیگر، یہ کتاب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اگر وہ پورے کا پورا دیوان بھی لکھ دیتا نا کہ یہ کیا ہے تو بات نہ بنتی، چیزیں دیگر ہے، سب کچھ ہی کہہ گیا ہے دن۔ دوسروں نے تو صرف اپنے محبوب کے لیے کہا کہ بسیار خوباں دیدہ ہوں اما تو چیزیں دیگری، تو کچھ ہو رہی، یہ قرآن کے متعلق لایا ہے، یہی کتابیں نہیں چیزیں دیگر، چون بجاں در رخت جاں دیگر شبہ، یہ فکری چیز نہیں، صرف دماغی چیز نہیں، سمجھا جا سکتا ہے اس کو شعور کے ذریعے، اصل میں دل کی گہرائیوں کے اندر اس کو اترنا چاہیے، جب یہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے جان کے اندر اترتا ہے، تو بجاں در رخت جان دیگر شبہ، کبھی زندگی کی بھی ایک جان ہوتی ہے، لائف ہوتی ہے، عمر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے جان ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، لاجموت ہو جاتی ہے، ناچ سے بھی نہیں مارتی، جان دیگر شبہ، جہاں جو دیگر شبہ ان جہاں دیگر شبہ، یہ باہر کا جہان جو ہے وہ تو اندر کی جو آپ کی کیفیت ہے اسی کا پرتاؤ باہر ہوتا ہے۔ وہ جو اس دن بھی میں نے جشن میں کچھ دو چار شعر بھی کہے تھے، وہ بات خاص ہے،
جیسی اندر کی کیفیت ہوتی ہے باہر کا جہان وہ ہو جائے. نہ کلی ہے وجہ نظر کشی، نہ کنول کے پھول میں تازگی، فقط ایک دل کی شگفتگی سبب ہے نشاط بہار ہے. کیوں بجان اور رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چوں دیگر شب جہاں دیگر شبد، فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشاط بہار ہے. یہ تو دل کی شگفتگی ہے. اور دوسری طرف وہ جو غزنیہ شاعر ہے وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. اس سے کفر اختیار کرنے والوں کا دل اپنا اداس ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، سارا شہر ساری دنیا سائیں سائیں کرتی ہے پھر ان کے لیے. اور اس سے جو دل کی شگفتگی حاصل ہوتی ہے وہ سبب نشاط بہار ہو جاتی ہے. اور اگر وہ پیٹرن نہ رہے تو پھر یہ پختگی حاصل نہیں ہوتی، کسی اور طرف نکل جاتا ہے. یہ جو لفظ آیا تھا نا فَإِن تَوَلَّوْا، یہ عربی زبان میں تولا کے معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ چھوڑ کے یوں نکل جانا، کترا کے یوں نکل جانا، یہی فسق ہوتا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی تو ہیں جنہیں فاسق کہتے ہیں. اب آ گئی وہ بات کہ یہ دین کا تمکن، یہ استخلاص فی الارض، یہ خوف کا امن سے بدلنا، یہ عبودیت خداوندی بغیر شرکت غیر، یہ اس پیٹرن کے اندر رہنا، یہ کچھ جو حاصل ہو جائے جن کو، یہ وہ کیا کریں گے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. آگے یہاں بھی تھا. یہ تو ان شرائط کے بعد کوئی چیز کرنے کی تھی میزان مان. اب کتنا آسان ہو گیا کہ انگریز کی معصومیت میں، ہندو کی جمہوریت کے اندر جہاں بیٹھے ہیں اسلام پہ عمل ہو رہا ہے، مطمئن ہو رہے ہیں کہ سب ہو رہا ہے، اقامت صلاۃ بھی ہو رہی ہے، ایتاء زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے. سب بھئی اقامت صلاۃ تو نماز پڑھو کہتے ہو، نہیں اس کے لیے صلاۃ قائم کرو، چلو جی یوں کر لیجیے. وہ یہ جو پہلے شرطیں دے رہا ہے وہ ختم ہو گئی ہے. کوئی کبھی آپ نے سنا بھی ہے کسی واحد کی زبان کے اندر کہ وہ یوں کڑیاں بیان کر رہا ہو؟ سورہ نور کی ایک آیت اس کے خلاف میں نے عرض کیا تھا عزیزان من، شک ہو تو مجھ سے پھر پوچھیے کہ کوئی کڑی درمیان میں ایسی رہ گئی ہے جس کے بغیر یہ سلسلہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور یہاں ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہاں پہنچ کے اطاعت ہو رہی ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ یہ اطاعت پھر گویا رسول حاکم بن گیا، اس کی اطاعت کی گئی تاکہ اس کا جذبہ حاکمیت کی تسکین ہو. کہا نہیں لعلکم ترحمون، تاکہ تمہاری نشو و نما ہو سکے. غایت آخری یہ ہوئی عزیزان من، دین کی غایت یہ ہے کہ ایک فرد کی اتنی نشو و نما ہو سکے کہ جو کچھ اس کا اس صفحہ ارض کے اوپر آخری مرتبہ بننا مقصود ہے، آخری شکل جو اس نے اختیار کرنی ہے، شکل وجہ قطع نہیں، اس کی انسانیت میں جو شکل اختیار کرے، جس تکمیل تک اس نے پہنچنا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے سامان، آسائشیں، ضروریات تمام مہیا ہوں. اور پہلی شرط یہ ہے کہ خوف نہ ہو، اس کی جگہ امن ہو. عزیزان من، خوف میں تو کوئی ایک صلاحیت بھی انسان کی نشو و نما نہیں پا سکتی کہ جائے کہ تمام صلاحیتیں نشو و نما پا کر اس صفحہ عرض پر جس آخری حد تک پہنچنا ہے اس حد تک پہنچ جائیں. یہ ہے ترحمون. اور پھر کہیں گے آپ کیا کرتے ہوں؟ جب لفظ آتا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں؟ یہ ترحمون کیوں یہاں آیا؟ 20 لفظ اس کی جگہ آ سکتے تھے. زکوٰۃ تو خود اسی کے معنی میں نشو و نما دینا، سامان نشو و نما باہر سے بھی کوئی دیتا ہے. آپ ذرا سی کوئی چیز دیتا ہے، عمر بھر کے لیے احسان دھر دیتا ہے تمہارے لیے.
اور آج ساری عمر ان سے شرمندہ احسان ہو جاتی ہے. پہلی چیز سے شرمندہ ہی ہوگی, شرمندہ احسان نشو و نما پا سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ساری عمریں سہج ہوتا چشم نہ ہو سکتے. یاد ہے نا وہ دن جتنا آیا تھا گرگتا ہے دنیا تو پیسہ کوئی نہیں تھی کہ بچے بھوکے مر گئے تو میرے یہاں کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ادھر بچایا سی نا تین آج کی پتا کرتے ہیں کہ نہیں میں وہ تمہوں تو نہیں میں ہوں چنگا سمجھنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں ہی ہے کہتا ساری عمر کے لیے وہ غلام بے دام آپ کا بنا ہوا صاحب آپ نے احسان کر دیا. ایک دفعہ کچھ مدد کی کشون ماں دی, ماں بھی بچے کی نشو نما کرتی. اس جذبے کی اس کا جی چاہتا ہے کہ سارے کا سارا ڈھیل کے بچے کے اندر ڈال دوں میں. بچہ کبھی دودھ نہیں پیتا تو جا کے دوائیاں پوچھتی ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی ہے. اندازہ لگائیے وہ تقاضا نہیں کرتا کھانے کے لیے. احساس یہ ہے کہ اتنا کیوں نہیں کھاتا, دی جاتی ہے اس کو بھوک نہیں لگتی. پورے ڈوانے کرانی پھرتی ہے کہ سکھنا جان لگتے ہیں بھوک نہیں لگتی. یعنی یہ جذبہ جو ہے مرحمت کا. اور پھر میں نے کہا اس کے جسم کا ایک جز ہے جس کو وہ دودھ کی شکل کہتے ہیں. اور یہاں سے نہیں قرآن تو پیچھے سے شروع کرتے کہتا ہے یہاں تو پھر بھی اس کو احساس ہے یہ کرنے کا. رحم کے اندر تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا آہستہ آہستہ ایک اور جنین بن رہا ہے, ایک بچہ بن رہا ہے. اپنے جسم کا ایک حصہ بناتی چلی جاتی ہے, پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتی ہے جھوم جھوم کے. یہ نہیں ہوتی کہ وہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے اگر اسے میرے پھاڑ دے گھٹ کے خوشیاں منا رہی ہے. اس قسم کی نشو و نما جو اس کا تقاضا اندر کا ہو جائے, پہلے تو احساس تک نہ ہو. نشو و نما پا کے ایک صحیح جسم بچہ کمانا وہ پیدا ہو جائے تو خوشیاں منائے. اس کے بعد پھر اس کے بعد جب تک اس کی ضرورت نہیں پوری ہوتی اپنے جسم کو ڈھیر کے اس کے اندر ڈالتی چلی جائے. اسے کہتے ہیں ترحمون. رحم یہیں سے تو نکلا ہے, یا رحم سے ہی تو یہ لفظ نکلا ہے. یہ سب اس لیے لعلکم ترحمون کہ وہ جو اس طرح نشو و نما جہاں سے ہو رہی ہے اس نظام کی طرف سے, یہ نہیں ہے کہ وہ احسان رکھے گا, وہ عطایت لے گا تم سے. وہ یوں نشو و نما کرے گا جیسا جنین کی نشو و نما رحم مادر میں, اس طرح سے ماں بچے کی نشو و نما کرتی ہے. اس طریق سے نشو و نما ہوگی تمہاری. یہ دین اس طرح سے عملی شکل اختیار کرے گا تمکن کے ذریعے. عزیزان آگے ایک ہی آیت میں دو لفظ اور بیان کر دو, وقت ہو گیا. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. یہ جو اس سے انکار کرنے والے ہیں اس نظام سے, ہم جانتے ہیں کہ قوت اقتدار ان کے پاس ہے. وہ ذہن اپنے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی قوت کے بل بوتے سے ان کو شکست دے دیں گے, ان کو مغلوب کر دیں گے, ان کو عاجز کر دیں گے. یہاں کبھی نہیں یہ ہو سکے گا. دعویٰ کیا جا رہا ہے اس زمانے میں جب ابھی مکی زندگی بسر ہو رہی ہے. ان سے کہہ دو, اعلان کر دو, انہیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ کیا ذریعہ ہے جس کی روح سے ہم مملکت حاصل کر رہے ہیں. ایمان اور ہمارے صالحہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے لورے بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں سب چیزیں. ان سے کہہ دو لا تحسبن الذین, گمان بھی اس کا نہ کریں گے کہ یہ تمہیں شکست دے دیں گے. کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک اور نشانی ہے عزیزان مومنین کی. 2 منٹ اور لینا چاہتا ہوں. 4/4/141 سن لیجیے اور پھر ناپتے جائیے. کفار کی حکومت کے اندر اسلامی زندگی بسر کرنے والوں سے پوچھیے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. یہ ہو ہی نہیں سکے گا کہ مومنین پر کافر کبھی غالب آ جائے. یہ ہو ہی نہیں سکے گا. نہیں وجل خدا بھی یہ نہیں کرے گا. یہ یوں کہیے نا, خدا بھی یہ نہیں کرے گا. مومنین پر کفار کو غالب کر دے.
یہ کفار کی معصومیت میں زندگی بسر کرنا اور کہنا یہ کہ ہم نے اتنی روحانیت حاصل کی کہ بڑھتے بڑھتے نبی بڑھ گئے ایسی جناب. کفار کی معصومیت میں زندگی بسر کرنا. خدا کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومنین پر کفار غالب ہو جائیں. جن کے اوپر کفار غالب آ جائیں سیدھی سی بات ہے کہ وہ مومنین کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے. بات سیدھی ہے. مومن کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا کہ جائے کہ وہ اولیاء اللہ بن جائیں, وہ مجدد بن جائیں, وہ نبی بن جائیں, وہ رسول بن جائیں. ان کو تو چھوڑیے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ مومنین کی سر میں بھی نہیں آ سکتا. اور اسی لیے تو اس نے یہ کہا تھا کہ بعد میں نہ رسیدی خدا سے نہیں ہوئی. پہلے بندے پتر کے بڑھ پھر اللہ وال چلی. تو انسان کی سطح کے اوپر بھی نہیں پہنچا, خدا کی تلاش کیا کر رہا ہے. وہ کہتا ہو نہیں سکتا, خدا بھی یہ نہیں کرے گا کہ مومنین پر کفار کو کبھی غالب کر دے گا. اس لیے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ناممکن ہے, یا اس گمان میں نہ رہیں کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے اور یہ ایک کمزور سی قوم بن ہوئی ہے مکی زندگی والی, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, کھانے سکتے نہیں, گھروں سے نکال دیا. گمان بھی یہ نہ کر دے کہ ان کے اوپر غالب آ جائیں گے, یہ ان کے پاس انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کون سی قوت ہے. ماواہم النار ولبئس النصیر. ان کو بتا دو کہ آخر الامر تمہاری زندگی جہنم کی زندگی, بہت برا ٹھکانہ ہوگا جہاں تم لوٹ کے جاؤ. سورہ النور کی آیت 67 سے 53 تک لے کر جیسے میں ہم آ گئے 58 آیت سے بعد میں لیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ آیا استخلاف جیسا میں نے عرض کیا تھا, ایک آیت میں نچر کر سمٹ کر آ گئی ہے ساری کڑیاں اس نظام کی, الدین کی اور مومن بننے کی جو شرائط ہے مخصوص طریقے کے اوپر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.